لائے گئے نہیں ہیں، ان میں سب سے پہلا جنازہ آ رہا ہے۔ پورے سال آپ انتظار کرتے ہیں کہ کربلا کے 72 مظلوموں کا تابوت آئے گا۔ لیجئے کربلا کا سب سے پہلے ناصر و مددگار حسین ابن علی کا جنازہ آ رہا ہے۔ جناب مالک ابن انس کا تابوت آ رہا ہے۔ ادب و احترام سے کربلا کے مظلوموں کو سلام کیجیے۔ سب سے پہلا جنازہ آپ کے درمیان آ گیا جو ناصر امام مظلوم ہیں، عبد الرحمن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اے عبد الرحمن، آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ لیجئے اس کے بعد جو تابوت آ رہا ہے، جنادہ ابن حارث کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا ان بچوں کو سلامت رکھے جو اپنے کاندھوں پر جنازہ لیے ہوئے آپ کے درمیان گزر رہے ہیں۔ شاید ماؤں نے بھیجا ہی اسی لیے ہے۔ جاؤ کربلا کے بے کفن لاشوں کا کاندھا دے کر کے آؤ، تابوت اٹھا کر آؤ۔ آپ کے درمیان حنظلہ ابن سعید کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ذرا دیکھیں کتنے چھوٹے بچے ہیں جنازہ لے کے گزر رہے ہیں۔ اللہ ان بچوں کے سر پہ ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، خدا کرے ان کا گھر آباد ہے۔ پروردگار شاید ان بچوں کو یاد آ رہا ہوگا، حسین ابن علی نے بنی اسد کے بچوں سے کہا تھا کھیلتے کھیلتے آنا، ہماری لاش پہ خاک ڈال دینا۔ یہ بچوں کے کھیلنے کی عمر ہے مگر انہیں حسین کی مظلومی کا اندازہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ مالک آپ پہ ہم سے گواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ مالک ابن شبیر کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہمارا ناصران امام مظلوم پر۔ اب اس کے بعد قبیلہ ہمدان کے اس شہید کا جنازہ آ رہا ہے جسے زریر ابن خزیر ہمدانی کہتے ہیں۔ سلام ہمارا بریر کے امتحان پر، سلام ہمارا بریر کے تمام ان شہادت کے اس سلسلے پر کہ کیا جرأت مندانہ، کیا سلیقہ، کیا دلیری، کیسی بہادری تھی۔ لیجئے حنظلہ ابن شمامی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہمارا حضرت حنظلہ پر جو کربلا میں غریب زہرا کی نصرت میں جان قربان کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے درمیان عمرو ابن مطا کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ کربلا کے 72 پیاسوں کا جنازہ ہے۔ کربلا کے 72 مظلوموں کا ناصران امام مظلوم کے تابوت آ رہے ہیں۔ اب محمد ابن ابو سعید کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہمارا حضرت محمد ابن ابی سعید پر، آپ نے کیا دلیری کی جنگ لڑی، نصرت حق میں جان قربان کیا۔ علی ابن مظاہر کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہمارا حضرت علی ابن مظاہر پر، آپ کا شمار ناصران امام مظلوم میں ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عروہ کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ آپ پہ بھی ہم سے گواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ کربلا کے اس عظیم شہید کا جنازہ آ رہا ہے جس نے نصرت حسین ابن علی میں جان قربان کی، شہادت کو گلے لگایا۔ ہانی ابن عروہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ آپ پہ بھی ہم سے گواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ عزیزوں، عبد الرحمن ابن عروہ کا تابوت آ رہا ہے۔ میں جلدی گزارش کر رہا ہوں موسم کے پیش نظر تاکہ تابوت آپ کے درمیان لایا جائے۔ مجھے نہیں پتا کس ماں کی آغوش میں کتنا کم سن بچہ حسین کی عزاداری کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں انتظار کرتی ہے اپنے بچوں کو کربلا کے مظلوموں پہ قربان کرنے کے لیے۔ لیجئے سچ ہے موسم خراب ہے لیکن حالات خراب نہیں ہیں۔ ذرا ان ماؤں سے پوچھو کہ جن کے ماؤں کے ہاتھ پس گردن بچے ہوئے تھے، بچے راہوں کی نظر ہو رہے تھے، بچے آواز دے رہے تھے، اماں میں گر گیا، ماں کہتی تھی میرے لال میں کیا کروں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بچہ آواز دیتا تھا اماں، ماں کہتی تھی خدا حافظ، جاؤ میرے لال، میں نے تمہیں راہ خدا میں پیش کیا۔ ماں اگر ریان ہے سعید، آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ کیا دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا۔ ارباب اعزا ابو شہید کا جنازہ آ رہا ہے جس نے مولا کائنات کی نصرت کیا۔ کربلا آئے مگر جب جنگ لڑ رہے تھے، درمیان آ رہا ہے آبس ہم سو گواروں کا آپ پر لاکھوں سلام ہو۔ علی ابن سید عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پر تشریف لائے، دلیری کی جنگ لڑی۔ عامر ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہمارا عامر آپ پر، کیا دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا، زہرا کے لال کے قدموں میں جان قربان کیا۔ مالک
ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام کیجئے، فرصت دیجئے، کربلا کے مظلوموں کا ماتم کیجئے۔ اور باب ایزا اب آپ کے درمیان جو تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، پتہ ہے کس کا ہے؟ زخموں سے چور لب ہل رہے تھے، اپنے خون میں نہائے ہوئے تھے کہ عزیزوں اسی درمیان اشارے سے حبیب نے بلایا، حبیب قریب پہنچے، آواز دیا، حبیب خدا حافظ، زہرا کے لال کی نصرت میں کمی نہ آنے پائے۔ آپ کا نام تاریخ مسلم ابن اوسجہ بتاتی ہے، حضرت مسلم ابن اوسجہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ مسلم آپ کے ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ عجیب منظر ہے، ایک ایک جنازے آپ کے درمیان آ رہے ہیں۔ یحییٰ ابن سلیم کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت یحییٰ ابن سلیم، اللہ اکبر، یہ ناصران امام مظلوم ہیں کہ جن کے تابوت کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ حضرت زرغام ابن مالک کا جنازہ شبیہ تابوت آپ کے درمیان ہے۔ ارباب اعزا آپ سلام کیجئے، آپ کے درمیان مالک تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ایک ایک تابوت کی آپ زیارت کرتے رہے۔ لیجئے اس کے بعد زرغام ابن مالک کے بعد جو تابوت آ رہا ہے، حجاج ابن مسروق کا تابوت ہے۔ اللہ اکبر، یہ حملہ اولا کے شہید ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کی، زہرا کے لال کے قدموں میں جان قربان کیا۔ آئیے اس کا جنازہ آ رہا ہے۔ تاریخ جسے راوی غدیر وہ کہتی ہے، جو غدیر یہ گواہ بھی ہیں، بڑا اہتمام کربلا میں کیا ہے۔ عزیزو، حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف سے اسلحوں کی ڈھیر بار آپ کے ذمے تھی۔ آپ کے درمیان عبد الرحمن کا تابوت لایا جا رہا ہے۔ عبد الرحمن آپ کے ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہے۔ لیجئے اب اس کے بعد جناب جویر ابن مالک کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ جویر آپ کے بھی ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ یہ کربلا کے مظلوموں کے جنازے ہیں، یہ کربلا کے بے کفن لاشیں ہیں۔ یحییٰ ابن کثیر کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ اس خراب موسم میں بھی عزائے سرکار سید الشہداء کا یہ سلسلہ زمانے کو پیغام دے رہا ہے۔ ہماری زندگی کا ہدف عزائے سرکار سید الشہداء ہے۔ نہ اس سے ہم نے کبھی خوف کھایا، نہ کبھی ہم نے زمانے کی پرواہ کی۔ ہم نے ہر زمانے میں اولاد دیش کی عزاداری کی ہے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ لیجیے آپ کے سامنے جویر ابن مالک کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا چکا، یحییٰ ابن کثیر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا یحییٰ ابن کثیر پر۔ عزیز و مالک ابن ویس کا تابوت زیارت کے لیے آپ کے درمیان ہے۔ سلام کیجئے مالک، آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ حضرت محمد ابن مطاع کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ یہ کربلا کے 72 پیسوں کے جنازے ہیں۔ عبداللہ ابن عمیر کا تابوت آپ کے درمیان آ رہا ہے۔ عبداللہ آپ کے ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ عزیزو، حضرت احمد ابن محمد کا تابوت آپ کے درمیان آ گیا۔ سلام کیجئے، ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹیے۔ جعفر ابن محمد کا تابوت آپ کے درمیان ہے۔ ہائے کربلا میں بے کفن لاشیں تھے، زہرا کا لال اور لاشیں مقتل میں اٹھا رہے تھے۔ آپ کے درمیان حضرت احمد ابن محمد کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ میں آپ سے عرض کروں، کتنے جنازے آپ کے درمیان آ چکے ہیں؟ تقریباً 29 تابوت اب تک آ چکے ہیں۔ 29 تابوت، لیکن اٹھانے کے لیے کتنے بچے آئے، کتنے لوگوں میں سہار آتی ہے؟ آپ سب بھی تو موجود ہیں نا۔ مقتل میں زہرا کا لال اکیلے ملے تھے، اٹھا رہا تھا، رو رو کے آواز دیتا تھا، پاس مر گئے علی اکبر جدا ہوا۔ مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اس غریب کو ہمارا لاکھوں سلام ہو جو پیاسا غریب الوطن ہے، اپنے ایک ایک جانثار اور مددگار ساتھی کو کھو رہے ہیں۔ اندر جعفر ابن محمد پر آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ حضرت جعفر ابن محمد آپ کے درمیان عبداللہ ابن عمیر، حضرت احمد ابن محمد، جعفر ابن محمد کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام کیجئے، ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹیے۔ اور ابن عقیل کا تابوت آپ کے درمیان آ گیا، اور آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ عمرو ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا، علی ابن عقیل کا تابوت
زیارت کے لیے آ رہا ہے. ہمارا لاکھوں سلام ہو کربلا کے مظلوموں پر، کربلا کے جانثاروں پر. ہمارا لاکھوں سلام ہو حسین ابن علی کے جانثاروں پر کہ جنہوں نے کربلا میں جانیں قربان کی. علی ابن عقیل کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہا ہے. سلام ہمارا محمد ابن اصغر ابن علی پر جس کا تابوت آپ کے درمیان لایا گیا. حضرت ابراہیم ابن علی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. ارباب اعزاء حضرت عمرو ابن علی کا تابوت آپ کے درمیان ہے. کربلا کے 72 مظلوموں کا پرسہ ہے. حسین ابن علی علیہ السلام کے جانثاروں کا ماتم ہے. حضرت احمد ابن حسن کا تابوت آپ کے درمیان آ رہا ہے. سلام ہمارا حسین ابن علی کے جانثاروں پر. موسیٰ ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. موسیٰ آپ پہ بھی ہمارا لاکھوں سلام ہو. عزیزو جناب شوزب کا تابوت آ رہا ہے. شوزب آپ کی دلیری کو سلام، آپ کی بہادری کو سلام. ان سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو. جناب شوزب کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. سلام کیجئے، ماتم کیجئے. یہ بچے اپنے کاندھوں پر تابوت لیے ہوئے آج کربلا کے مظلوموں کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کربلا کے مظلوموں کا ماتم ہے. آپ آنسوؤں کا نذرانہ کربلا کے مظلوموں کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. عزیزوں، اب تک آپ کے درمیان جو تابوت زیارت کے لیے لائے گئے تقریباً 40 تابوت گزر چکے ہیں. کتنے جنازے؟ 40. میرا کہہ دینا بہت آسان ہے. اپنے بچوں میں چلے جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ. وہ روکے گے کہ مولا میں ماں سے نہیں ڈر رہا، کہ مولا میرے بچوں کا اتنا خیال. وہ جو خیمے میں التش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں ان بچوں کا کون نگہبان ہے؟ آواز دیا کہتے ہیں مولا مجھ سے آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی. میں کہوں گا نافع حسین کی تنہائی دیکھی نہ جائی جاتی. ذرا آ جانا اسر عاشور جب زہرا کا لال اکیلے آواز دے رہا ہوگا اے میرے ناصروں تم کہاں ہو؟ حسین اکیلا ہے. اللہ اکبر. لیجیے آپ کے درمیان ہلال ابن نافع کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. ہلال کا لاکھوں سلام ہو. ہلال ابن نافع کا تابوت، سیف ابن شبیب کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. انس ابن موقل کا تابوت آ رہا ہے. سلام ہو ہمارا حضرت انس ابن موقل پر. آپ کے درمیان ایک ایک تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. عزیزوں، آپ نے اب تک 42 جنازے جن کی زیارت کر چکے ہیں. 54 انصار ہیں حسین ابن علی کے، 18 بنی ہاشم ہیں کہ جن کے تابوت اپنے کاندھوں پہ آپ اٹھائیں گے. اب آپ کے درمیان عزیزوں 4 جنازے ایک ساتھ آنے والے ہیں. 4 جنازے، سارے جنازے اکیلے کے لیے لائے گئے لیکن 4 جنازے ایک ساتھ آ رہے ہیں. یہ کس کے جنازے ہیں؟ یہ حسین کے مہمانوں کے جنازے ہیں. عزیزوں سمجھ گئے نا میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں بات کر رہا ہوں حسین کے مہمان حور کی بات کر رہا ہوں. کہ پوری رات بہت بے چین رہا. ساری سہولتیں تھیں لیکن پوری رات بے چین تھا. جب اس نے ہمارے ساتھ سے پوچھا یہ بتاؤ کیا جنگ ہو جائے گی؟ اس نے کہا ہاں ہمارے نیزے اور تلواریں حسین کی گردن تک پہنچ گئے ہیں. بہت بے چین تھا. ایک سپاہی قریب آیا آ کے کہتا ہے اور اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے کا بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا. تیرے چہرے پہ ایسی پریشانی کے آثار نظر نہیں آئے. تیرا چہرہ زرد ہوا جاتا ہے. ارے کس کے مقابلے میں؟ وہ پیاسے ہیں، پردیسی ہیں، بھوکے ہیں، غریب الوطن ہیں، بچے پیاس سے دم توڑ رہے ہیں. کس کے مقابلے میں؟ تو موت سے ڈر رہا. وہ کہتا خدا کی قسم میں موت سے نہیں ڈر رہا تھا. پھر کہ جاننا چاہتا ہے کہاں؟ کہ میرے ساتھ تھا. اور لے کر کے پشت خیمہ پہ گیا. کہ سن کوئی آواز آ رہی ہے؟ کہاں؟ ہاں. کہ کیسی آواز؟ کہ بچوں کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے. کہ کیسی آواز؟ کہ حسینی خیمے کے بچے کہہ رہے ہیں الاتش الاتش الاتش. رو کے کہتا ہے انہیں آوازوں نے مجھے وجود کو توڑ کے رکھ دیا. کل اگر بنت رسول نے پوچھ دیا میرے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا تو میں کیا کروں گا؟ آج حسین جو نظر آدھا میں گرے ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں. عزیزوں روتا ہوا گھوڑے پہ سوار ہوا آگے بڑھنے لگا. بیٹے کی آواز آئی بابا کدھر جا رہے ہو؟ کہ میں تو چلا حسین کی عزت میں. کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو. بیٹا ساتھ ہو گیا. بھائی کی آواز آئی اکیلے جاؤ گے؟ مجھے بھی ساتھ لے لو.
سب ساتھ چلنے لگے تو اب غلام کی آواز نے رکنے پہ مجبور کیا. غلام رو کے کہتا ہے جب نار کی طرف تھے تو ساتھ رکھا, جب نور کی طرف جا رہے ہو تو چھوڑ کے جا رہے ہو. عزیز غلام کو یہ 4 افراد پہ مشتمل چھوٹا سا قافلہ حسین کے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا. بڑھتے ہوئے قدم مڑ کے رک گئے. انہوں نے خیمے کی طرف دیکھا اور بیٹے کی طرف دیکھ کے رونے لگا. بیٹے نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ کہ کس منہ سے جاؤں, کیسے جاؤں؟ کا کیا کہ میرا جرم بڑا ہے, اللہ جانے زہرا کا لال معاف کرے گا یا نہیں. کہ کیا ہوا؟ کہ آج جو حسین مرغہ اعدام میں گرے ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں. بیٹا کہتا بابا پھر؟ کہ کیسے نظر دلاؤں گا؟ مگر کرم یہ کہتا ہے کہ حسین کی طرف چلو, جرم یہ کہتا ہے ہر کس منہ سے جائے گا. اسی پس و پیش میں تھا کہ ایک مرتبہ آواز دیتا ہے بیٹے سے کہ بیٹے میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. بیٹے نے آنکھ پہ پٹی باندھی, چلنے لگا. آواز دیا بیٹے سے, پھر بیٹے کو رک گیا. آواز دیا میرے لال میرے ہاتھوں کو بھی باندھ دو. ہاتھ بھی بدوایا, مجرم کی طرح چلنے لگا. اب جو آگے بڑھا تو کلیجہ منہ کو آتا تھا. جیسے جیسے خیمے کے قریب پہنچ رہا تھا, اللہ جانے زہرا کا لال معاف کرے گا یا نہیں. ایک مرتبہ بیٹے کی آواز آئی اللہ اکبر. گھبرا گیا, کیا ہوا؟ کہ اکبر آ رہے ہیں. بیٹا کہتا اللہ اکبر. عباس آ رہے ہیں. بیٹا کہتا اللہ اکبر. کیا ہوا؟ کہ بنی ہاشم کے جوان آ رہے ہیں. عزیزوں مطلب بیٹا تڑپ کے کہتا اللہ اکبر. کا کیا ہوا؟ کہ زہرا کا لال خود آ رہا ہے. عزیزوں تعظیم میں گھوڑے سے اتر گیا. جیسے ہی محسوس کیا کہ آقا کے قدموں کی مانوزہ ہے, کوہنیوں چلتا ہوا زہرا کے لال کے قدموں میں سر رکھے تھا کہ ایک مرتبہ کرم نے اٹھ کر کے اٹھایا. آواز دیا, ہر آنکھوں کی پٹی کھولی, ہاتھوں کو کھولا, پھر ذرا میری طرف دیکھ اور نظر ملائے. تو کیسے ملائے؟ آواز دیتا آقا کیا میرا جرم معاف ہو سکتا ہے؟ حسین نے آواز دیا, ہر میں نے معاف کیا, میرے رب نے معاف کیا. کہ مولا میں تب سمجھوں گا جب مرنے کی اجازت دے دو. علماء بیان کرتے ہیں ہر شہید کو حسین نے اتنی جلدی اجازت نہ دی جتنی جلدی ہر کو اجازت دیا ہے. جب دوسری مرتبہ کہا حسین نے جانے دیا. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حسین نے سوچا ہوگا جب یہ دشمن تھا تب تو میں نے اسے سیراب کیا, آج مہمان بن کے آیا ہے تو حسین کے پاس پانی بھی نہیں ہے. ہمیں یہ سوگوار آسیوں کا نذرانہ پیش کرنے آئے ہیں. لوگ 4 افراد پہ مشتمل جنازے لائے جا رہے ہیں. پھر تم پہ سلام یہ سوگواروں کا. آپ کے درمیان جناب حر کا جنازہ آ رہا ہے. آپ کے بیچ میں تابوت آ رہا ہے جناب عروہ کا, مسیب ابن یزید الراہی کا. آگے بیٹے کا جنازہ ہے. اس کے پیچھے بھائی کا, غلام کا, حر کا تابوت ہے. سلام ہمارا زہرا کے لال پر جس نے اپنے مہمان کی میزبانی کی. عزیزوں بیٹے کی میت پہ جب حر پہنچا تھا تو حسین پہلے پہنچ گئے تھے. آواز دیتا آپ آ گئے کہ اے حر جوان کی میت دیکھی نہ جائے گی. اے حسین اتنا اہتمام ہے کہ جوان کی میت ابھی کچھ لمحوں میں آپ کو تنہا اٹھانی ہے. ارباب اعزا آپ کے درمیان جناب حر, ان کے بیٹے غلام اور بھائی کا تابوت آ گیا. لیجیے اب اس کا جنازہ آ رہا ہے جس کا رنگ سیاہ ہے. حسین ابن علی کے پاس آئے, آواز دیا اے میرے والی آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیں. حسین نے کہا نہیں, راحت کے دنوں کے لیے تھے, مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ کہا آقا مجھے پتا ہے آپ اجازت نہ دیں گے. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے, میرے خون سے بدبو آتی ہے. حسین ابن علی نے آواز دیا جاؤ خدا حافظ. بڑے اہتمام سے رخصت کیا, زخموں سے چور تھا. حسین نے زانوں پہ سر رکھا. آواز دیا آقا کہ حق وفا ادا ہو پایا. چوتھے امام جب باعجاز امامت کربلا آئے, بنی اسد کے لوگوں نے حیرت سے پوچھا تھا اے فرزند رسول اتنا بتائیے یہ کس کا لاشا ہے؟ چہرے سے مشک و عنبر کی بو آ رہی ہے, نور ساطع ہو رہا ہے. چوتھے امام نے رو کے کہا تھا یہ میرے بابا کا جان ہے. اور باب جی جان کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. اے جان آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو. لیجیے حضرت جان کا تابوت آ گیا, زیارت کیجیے جان. اس اہتمام کو دنیا سلام کر رہی ہے. اب آپ کے درمیان اس جوان کا جنازہ آ رہا ہے جس کا نام تاریخ وہ بتاتی ہے. ابھی چند دن شادی کے ہوئے ہیں, قافلہ دور لگا ہوا ہے.
بقیہ کو دیکھا کہ وہ کسی کے پیچھے ہیں. ماں سے آواز دی اماں بڑی تشویش ہے. قمر لال کس بات کی کہ اتنا فوجوں کا ہجوم یہ کسے کھیلے ہوئے؟ اماں اجازت دو تو جا کے معلوم کروں. ذہب آئے. جب خبر ملی تو ماں کے پاس آیا. آواز دی اماں مدینے کے رہنے والے ہیں, فرزند رسول ہے, نواز رسول. کہا کیا ہوا؟ کہ یزید حاکم وقت ہو گیا ہے. آواز دی اماں اس سے اچھا موقع نہ ملے گا. ماں نے کہا چلو زہرا کے لال کے قدموں پہ جان قربان کی جائے. اور میں ختم کر رہا ہوں اس لیے بہت دیر آپ کو کھڑا نہیں رکھوں گا. آپ کیسے استقبال کرو گے مجھے نہیں پتا. مجھے وہ تفصیل نہیں پڑھنے کی وہ اپنے جان کیسے قربان کی. اتنا بتانا ہے کہ جب وہب نے جامع شہادت نوش کر لیا تو وہب کا سر ماں کے پاس بھیجا گیا تھا. ماں نے سر کو یہ کہہ کے واپس کر دیا تھا کہ ہم جو فرزند رسول کے قدموں پہ قربان کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے. میں اسی وہب کا تابوت آپ کے درمیان آ رہا ہے. اے وہب یہ سوگوار سلام کرنے آئے ہیں. ہائے کیا استقلال, کیا صبر, کیسی شجاعت اور کیسی دلیری تھی. کعب بن جنادہ کا تابوت آپ کے درمیان آ رہا ہے. عزیزوں جناب محترمہ کا تابوت آپ کے درمیان ہے. سعید ابن عبداللہ کا تابوت آپ کے درمیان لایا جا رہا ہے. سلام ہمارا سعید ابن عبداللہ پر جن کا جنازہ آپ کے درمیان تابوت آ رہا ہے. سعید آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو. ارباب اعزاز وہب ابن عبداللہ کا تابوت آیا. کعب ابن جنادہ کا تابوت لایا گیا. کرما ابن عدی کا تابوت آیا. سعید ابن عبداللہ کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا گیا. عزیزوں اب آپ کے درمیان دو جنازے ایک ساتھ آ رہے ہیں. وہ کس کے جنازے ہیں پتہ ہے؟ آنے والے ہر زخم کو اپنے اوپر لیا تھا. جب تاریخ کہتی ہے کہ یہ کہا گیا کہ نماز کا وقت, لینوں نے تانا دیا کیسی نماز, تیر برسائے گئے. آ کے سامنے کھڑے فرزند رسول آپ نماز ادا کریں. آنے والے تیر کو اپنے جسم پر لیا. اس میں ان کا بھی جنازہ ہے, سعید اور زہیر, جس کی بیوی نے اپنے غلام کو کفن لے کے بھیجا تھا اور یہ کہا تھا یہ کفن لے جاؤ اس لیے کہ سب کے وارث موجود ہیں, کفن مل گیا ہوگا. تمہارے آقا کا کوئی جاننے والا نہیں ہے, لے جاؤ, لے جا کر کفن دے دینا. غلام گیا روتا ہوا, کفن لے کے واپس آ گیا. ملکہ نے پوچھا کیسا ہے تو, کفن نہ دیا مالک کو. رو کے کہتا بی بی کیسے کفن دے دیتا تھا. کیوں کہ کفن ایک تھا, جنازے 72 تھے. بے کفن لاشیں تھے, کیسے دے دیتا کفن. اللہ اکبر. آپ کے سامنے انہیں سعید اور زہیر کا جنازہ آ رہا ہے. آپ برستے ہوئے پانی میں اس ماحول میں زیارت کے لیے آئے ہیں. انہوں نے برستے ہوئے تیر اور نیزوں میں حسین ابن علی کے قدموں میں جان قربان کیا ہے. اللہ اکبر. سعید اور زہیر کا تابوت آپ کے درمیان لایا گیا. اور زہرا کے لال آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام. نصرت حق میں کہاں کام تکلف سے لیا, نصرت حق میں کہاں کام تکلف سے لیا. ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے. حسین ابن علی اپنے جانثاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں. لیجئے سعید و زہیر کے بعد اب اس کا تابوت آ رہا ہے. پھر میں وہی لوٹ کے آ گیا دعا کرنے کے لیے. خدا آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے. بہن بہن ہوتی ہے, فوجوں کا ہجوم مقتل میں بڑھتا جا رہا ہے. ایک بہن بھائی کے قریب آئی کہ بھیا فوجوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے. کہ بہن کہنا کیا ہے, کہ بھیا تمہارے جاننے والے سب آ گئے. آواز زینب کہا بھیا یاد ہے بچپن کا ایک دوست آپ کا حبیب. آواز بھیا حبیب کو بلاؤ. حسین نے خط لکھا. خط جب لکھ چکے تو بہن نے پوچھا بھیا کیا خط لکھ دیا حبیب کو. ہاں ہاں. کہ بھیا ایک سطر میری طرف سے لکھ دو. کہ بہن وہ کیا. آواز دیا بھیا لکھ اتنا دو کہ حبیب دیر نہ کرنا جلدی آ جائے گا. عزیزوں جیسے ہی حبیب کربلا پہنچے ہیں انصار میں تکبیر کی آواز بلند ہوئی. زینب نے فضا سے پوچھا فضا یہ کون آیا ہے جو انصار میں تکبیر کی آواز بلند ہو رہی ہے. کیا اے شہزادی آقا کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں. زینب نے کہا جاؤ جا کے سلام کہہ دو. حبیب نے منہ پہ تماچے مارے. اللہ علی کی بیٹیاں مقتل میں ہیں, حسین لاشیں اللہ اکبر اٹھائے گا. لیجئے آپ کے درمیان حبیب کا جنازہ آ رہا ہے. اے حبیب خوش نصیب ہے, علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے. لیجئے جناب
نے کربلا میں کئی خطبے دیے ہیں، ان کا جنازہ ہے جس نے حسین کا ساتھ دیا ہے، اس کا جنازہ ہے کہ جس نے حسین ابن علی سے کہا تھا مولا کہ نماز کا وقت ہو گیا، مگر تاریخ کہتے زخموں سے چور لگ ہی رہے تھے۔ آئیے اس جانثار حسین کے مددگار کا تابوت اٹھایا جائے، جناب ابو ثمامہ سیزوی کا تابوت، یہ آخری جنازہ ہے۔ ناصران امام مظلوم میں انصار کے تابوت آپ کے درمیان آ گئے، آپ نے کاندھا دیا، ماتم کیا، سر و سینہ ٹوٹا، لیکن ہاں اب بنی ہاشم کے جنازے آ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کیسے استقبال کریں گے۔ لیجئے عزیز و انصار کا جنازہ حسین نے اٹھایا، خیمے تک لائے، لیکن یہ جو جنازے آ رہے ہیں ان کے غریب بابا کا جنازہ کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ میں بات کر رہا ہوں جناب مسلم ابن عقیل کی۔ اے مسلم، آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ کوفے میں شہید کیا گیا، مگر یہ آپ کے بچوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ اے مسلم، آپ کو ان دو بیٹوں کو بھی سلام جنہیں بڑے عالم غربت میں شہید کیا گیا۔ رونے والوں، دنیا پوچھتی ہے کب تک روگے، انہیں بلا لو 72 تابوت میں اور دکھا دو یہ جنازے، ان سے کہو کیا کسی کو ایسے سجایا جاتا ہے، کیا کسی کو ایسے رلایا جاتا ہے؟ ایک جنازہ ہوتا تو ہم کچھ نہ کہتے، یہ ان غریبوں کے جنازے آ رہے ہیں جن کے بابا کا لاشا بڑی بے دردی کے ساتھ کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ مسلم کے نونہالوں کے جنازے آ رہے ہیں، عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم، اے مسلم کے نونہالوں، باپ کا سر کوفے کے در پر ہے۔ معصوم ہے کم سن ہے دونوں، دنیا کا بھی اندازہ نہیں، جس گھر میں چھپے ہیں خود ان کے، دشمن کا ہے گھر ماں۔ موسم کے پیش نظر میں مسائل نہیں پڑھ رہا، مجھے نہیں پتا کس ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ کتنی دور سفر طے کرنا ہے، لیکن ایک ماں جو کوفے کی بازار میں پہنچی ہے، تماشائیوں کا ہجوم تھا، اسی درمیان ایک سلام کی آواز آئی، سارے قیدی ٹھہر گئے۔ زینب نے کہا سجاد کہ کوئی اپنا معلوم ہوتا ہے، ابھی تک کسی نے اس لائق نہیں سمجھا، ابھی اماں پہچانا نہیں ہے چچا مسلم ہے۔ بیویوں کو تو خبر تھی کہ مسلم کو غربت میں شہید کیا گیا ہے، اور بی بی نے سلام کیا، مسلم سنا ہے بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے۔ ایک ماں قریب آ گئی، آواز دیتی ہے سجاد غریب اگر اجازت ہو تو میں بھی بات کر لوں اپنے والد سے۔ مسلم کی بیوہ آواز دیتے میرے والد سنا ہے بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے۔ اے میرے والد و وارث، میں 2 بچوں کو کربلا لے کے گئی تھی، وہ نیزوں پہ ان کے سر ہیں۔ اے میرے وارث، ماں ڈھونڈ رہی ہے، میرے ساتھ جو بچے گئے تھے میں لے آئی، میرے 2 بچے آپ کے ساتھ گئے تھے، ماں ڈھونڈ رہی ہے۔ عزیزوں، آپ گھٹ گھٹ کے رو رہے نہیں، بس چند جنازے ہیں، اب پورے سال آپ انتظار کریں گے، رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام میں آخر ہے۔ کربلا کے مظلوموں کا چندن کے دن قریب ہے۔ عزیزوں، کسی گھر میں موت ہوتی ہے تو فاتحہ ہوتا ہے، تیجا ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، تاکہ جنہوں نے اپنوں کو کھویا ہے ان کے زخم پہ مرہم رکھا جائے۔ وہ ماں کیا کرے کہ جس کے پاس اتنا پانی نہیں ہے جو بچوں کو پلا سکے، وہ مائیں کیا کریں جو قیدی بنی ہوئی ہیں، ان کے وارثوں کو رونے کے لیے موجود تھے مگر رونے نہ دیا گیا۔ آپ تابوت اٹھا رہے ہیں، دعا کیجئے کہ خالق آفت کو کربلا معلیٰ زیارت کے لیے لے کے جائے۔ یہ تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے۔ یہ زینب کی طرف کا نام ہے فرش عزا، جس بی بی نے فرش عزا بچھائی۔ سجاد غریب کا رونا یاد تھا میرے لال، 11 محرم کو تم روتے ہوئے گزر گئے اور صف ماتم بچھاتے ہیں، ہم تمہیں تمہارے وارثوں کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ لیجیے اب آپ کے درمیان نونہالان عقیل کا تابوت آ رہا ہے۔ اے عقیل کے فرزندوں، تم پہ ہم سب گواروں کا لاکھوں سلام ہے۔ لیجیے آپ کے درمیان عقیل کے بیٹوں کا جنازہ آ رہا ہے، جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کا جنازہ آ رہا ہے۔ اللہ غازی ان ماں کے بچوں کا خیال، مگر ہائے مائیں جو کربلا میں
جنازے انصاف سے بتائیے، اتنا بڑا مجمع ہے، میں نے ابھی تک آپ میں سے کسی سے کہا کہ جنازے کا ایسے استقبال کیجیے جیسے ان کا حق ہے، لیکن ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں یہ جو جنازے آ رہے ہیں ان کا حق ہے کہ یہ رویا جائے، آپ رو نہ رو، یہ تابوت ابھی میری پردگار بہنوں میں جائے گا جنہوں نے فرش عزا کا سلیقہ ہمیں سکھایا ہے۔ آپ یہاں ایسے تھوڑی آئے ہیں، آپ ایسے آ گئے نہیں، آپ ایسے نہیں آئے۔ یاد دلاؤں آپ کو، جب آپ بہت چھوٹے تھے تو آپ کو آغوش میں لے کے آتی تھی وہ ماں ہے جو تمہیں تابوت کے قریب لے کے جاتی تھی، بیٹا اس تابوت کو چکو، میرے لال یہ علم ہے اس کی زیارت کرو، میرے لال یہ زنزنہ ہے اس کی زیارت کرو۔ ماں ہے ماں، جن کی مائیں زندہ ہیں انہیں چاہیے کہ ماں کے پاس جایا کریں، ماں کو سلام کیا کرے، اماں جس جن کے لیے پالا تھا ہم نے بہت ادا کیا، جن کی مائیں مر گئی ہیں انہیں یہ چاہیے کہ ماں کی تربت پہ جا کے سلام کیا کرے، اماں جس جن کے لیے پالا تھا ہم بہت ادا کر کے آئے ہیں۔ خدا کرے جن کی مائیں زندہ ہیں معبود ان تمام سوگواروں کے سر پہ ماں کا سایہ سلامت رکھنا۔ میرے اللہ جن کی مائیں گزر گئی ہیں بچے ماں کو بہت یاد کرتے، میرے خالق اس عزا کے صدقے میں ان کی ماں کو جوار ایمہ میں جگہ عنایت فرمانا۔ مگر دنیا نے بہت مائیں دیکھی ہیں لیکن ان بچوں کے جیسی ماں نظر نہیں آتی۔ سمجھ گئے زینب کے اور محمد کے جنازے آ رہے ہیں، ماں کی نظر پڑی تھی، آواز دی تھی اور محمد تم ابھی زندہ ہو، آواز دی اماں کیا کروں، مامو جان کے پاس جاتے ہیں، مامو جان منا کر دیتے ہیں، زینب دونوں کا بازو پکڑ کے لائی، بھیا انہیں مرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے، آواز دیا بہن کیسے اجازت دیتے ہو، کہ ٹھیک ہے بھیا نہ دو اجازت، مگر اتنا بتا دو اگر آج اماں ہو اور یہ پوچھ لے زینب تجھے حسین پیارا تھا یا محمد، تو بھیا میں کیا جواب دوں گی۔ حسین سمجھ گئے کہ زینب اجازت دلوانا چاہتی ہے، اللہ ان دونوں بچوں کو حسین نے اجازت دے دی، مگر زینب نے ایسے نہ بھیجا، بچوں کو لے کے تنہائی میں گئی، بچوں سے کہنا شروع کیا محمد دلیری کی جنگ لڑنا، تم جعفر تیار کے پوتے ہو، اے محمد اتنی دور چلے جانا کہ بھیا جنازے اٹھانے جائے تو منع کر دو، اے بی بی بچوں سے وصیت تو کرو، بچوں کو بتاؤ مگر یہ خیال رہے تیرے بچے پیاسے بہت ہیں۔ زینب نے آواز دیا محمد اگر فراق تک جانا تو خبردار، جھولے میں سے پیاسا ہے، بچوں نے پانی کی طرف مڑ کے دیکھا بھی نہیں۔ لو ان بچوں کے جب جنازے آئے تو شام میں بیویاں آئی تھی شام کی، جب ہر بیوی کے بچوں کا سر آیا تو ماں نے پڑھ کر کے لے لیا، مگر جب ان کے سر آئے ماں آگے نہ رہی تو شام کی عورتوں نے کہا لگتا یہ ہے شاید ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، نہ بیوی آؤ مدینے چلو، زینب ویران آنگن میں بیٹھی رو رہی ہے، اے محمد ماں تمہیں یاد کر رہی ہے۔ نہیں مادر تیری گھبراتی ہے، اے میرے لال تیری یاد بہت آتی ہے، صحن خانہ میں کبھی دیکھے تھے۔ آج خود جب بہت بے چین تھا تو بار بار آقا حسین کے پاس آتا تھا اور کہتا تھا چچا کیا محضر شہادت میں میرا نام ہے؟ حسین کہتے تھے میرے لال جب تمہیں دیکھتا ہوں تو بھائی کی یاد آتی ہے، تمہارے پاس سے بھائی کی خوشبو آتی ہے۔ یہ کہتا تھا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، حسین منع کر دیتے تھے، کہتے تھے جاؤ تمہارے ماں کے لیے تمہارے بابا کا غم کافی ہے، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ آخرکار یہ بیٹھا رو رہا تھا، ماں قریب آئی، کمرے لال کیا ہوا؟ امو جان اجازت نہیں دیتے ہیں۔ کمرے لال بے چین نہ ہو، بازو کی تعویذ ہی کھولی گئی، تعویذ کھولا گیا تو اس کا چہرہ چمک گیا، توڑا ہوا چچا کے پاس آیا۔ حسین نے تحریر دیکھی، ایک مرتبہ بقی کا رخ کی آواز دیا بھیا تیرا غریب بھائی ہے، اسے نرد یادہ میں گھیر کے رکھا گیا، بچوں کی علتش کی آواز میں ہے تیرا لال مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اب جو تحریر پڑھی تو حسین رونے لگے، تو قاسم تم اپنی موت کا پیغام لے کے آئے ہو؟
اے میرے لال میں نے تمہیں رانوں پہ جوان کیا ہے۔ عزیزوں بڑی قیامت کی منزل تھی۔ آخرکار قاسم کو اجازت ملنے والی تھی کہ قاسم نے چچا سے ایک سوال کر لیا، چچا اب بتائیں میرا محضر شہادت میں نام ہے یا نہیں ہے؟ حسین نے آواز دی، قاسم تم اپنا نام پوچھتے ہو؟ وہ جو جھولے والا اصغر ہے اس کا نام ہے۔ قاسم ابھی تک بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، ایسی انگڑائی لی کہ تاریخ کہتی بند ٹوٹ گئے۔ بچوں سننا، جوانوں سننا، آنسوں کے روک نہ سکو گے۔ یہ قاسم ہے۔ اس نے پوچھا چچا کیا کہا آپ نے؟ اصغر کا نام ہے تو کیا فوجیں خیمے تک آ جائیں گی؟ تو قاسم کیا ہوا؟ قاسم کی یادہ حسین کو اتنی پسند آ گئی کہ قاسم کا گریبان چھاپ کیا، گھوڑے پہ سوار کیا۔ یاد آیا کچھ آپ کو؟ قاسم کو یہ برداشت نہ تھا کہ فوجیں خیمے تک آ جائیں، مگر قاسم بن کر کے گیا، تقسیم ہو کے لوٹ کے آیا، گٹھی حسین خیمے کے در پہ لے کے آئے، آواز دیا فروا تمہارا قاسم آ گیا۔ ماں دوڑی ہوئی آئی جو اب قاسم کے لاش کی گٹھی دیکھی تو کچھ بولی نہیں، بہت دیر تک قاسم کے ابا کے دامن میں لاش کے ٹکڑوں کو دیکھتی رہی۔ ایک مرتبہ بیویوں پہ نظر ڈالی کہ شہزادیوں آؤ میرے قریب آؤ۔ شہزادیاں رونے لگی کہ آؤ میرے قریب آؤ، مجھے مبارکباد دو۔ بیویوں نے پوچھا فروا کیا کہتی ہو؟ کہا ہاں مجھے مبارکباد دو، سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ فروا ہے، فروا جس کا لال قاسم بن کے گیا تھا مگر تقسیم ہو گیا ہے۔ اے فروا بی بی تیرا مقدر شوہر کے جگر کے ٹکڑے تھے، تیری لال کے لاش کے ٹکڑے ہیں۔ ابھی تو ہاتھوں کی لالی نہ چھوٹنے پائی، ابھی تو ہاتھوں کی لالی نہ چھوٹنے پائی، چھوٹنے پائی۔ اجڑ گئی میری دنیا، عجیب منظر ہے یہ۔ ماں کا ام ولد بتاتی ہے اس غریب کا جنازہ آ رہا ہے جسے حسین نے مرنے کی اجازت دی۔ آپ کے درمیان حضرت ابی بکر ابن حسن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام کیجیے آقا حسن کے فرزند کو جنہوں نے مقتل میں جام شہادت نوش کیا۔ کربلا کے مظلوم اور پیاسوں کا جنازہ ہے۔ حسین مقتل میں لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ کبھی نجف کا رخ کر کے آواز دیتے ہیں بابا جیسے جانثار مجھے ملے آپ کو نہیں ملے۔ کبھی مدینے کا رخ کر کے آواز دیتے ہیں نانا جیسے جانثار مجھے ملے آپ کو نہ ملے۔ کبھی آواز دیتے تھے بھیا حسن جیسے مددگار مجھے ملے آپ کو نہ ملے۔ انہی حسین کے مددگاروں کی میتیں بنی ہاشم کے جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ اب بڑی قیامت کی منزل ہے۔ آپ کے درمیان 4 جنازے پھر ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ ان کے جنازے ہیں۔ آپ نے بہت مائیں دیکھی ہوں گی لیکن یہ ماں جو ہے اسے دنیا سلام کرتی ہے۔ عزیزوں سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہ اس بی بی کا نام ہے جسے زمانہ ام البنین کہتا ہے، عباس کی ماں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بی بی اس دہلیز پہ آئی تھی تو دہلیز کو پہلے تو چوما تھا۔ زہرا کے چھوٹے چھوٹے بچے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ بی بی نے بچوں سے پہلی بار جب ملاقات کی تو یہ کہا تھا بچوں میں اس گھر میں ماں بن کر کے نہیں، میں اس گھر کی کنیز بن کر کے آئی ہوں۔ نشان تو بناتی تھی مگر روتی نہیں تھی۔ میرے بچوں میں تم پہ آنسو بہاؤں گی اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے، میں حسین پہ رو گی۔ لونی بی بی کے بیٹوں کے جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن علی، عمران ابن علی، جعفر ابن علی۔ اللہ اکبر۔ اس بی بی کے بیٹوں کی میتیں آ رہی ہیں جس کا گھر ویران ہو گیا، جس کا آنگن ویران ہو گیا۔ زینب کہتی چلے اماں کو پرسا دے کے آئے، اماں کا گھر ویران ہو گیا۔ بی بی ام البنین تیرے بچوں نے جام شہادت نوش کیا مگر ماں بچوں پہ آنسو نہ بہاتی۔ ہاں اتنا ضرور کہتی مدینے والوں اب مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے۔ اللہ جس کا گھر ویران ہو گیا ہو وہ ماں اپنے بچوں پہ نہیں حسین کی غربت پہ آنسو بہا رہی ہے۔ رونے والوں آپ نے بی بی ام البنین کے 4 بیٹوں کے جنازے دیکھے، اب اس کا جنازہ آ رہا ہے جس نے خود یہ میتیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ کس کا جنازہ؟ سب کے تابوت آئے، اس کا تابوت نہیں آئے گا۔
اس کا علم آئے گا. یاد دلاؤں آپ کو، یہ بی بی کے سارے بچے جب مارے گئے مدینے میں آل محمد کو واقع کربلا کے بعد کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. میری طرف متوجہ رہیے گا، قیامت ہے. آواز دیا آل محمد کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. کیسے مسکراتے؟ جن کا گھر اجڑ گیا ہو، جن کا چمن تاراج ہو گیا ہو، وہ کیوں کر مسکرایا؟ تاریخ کہتی ہے کہ پہلی عید واقع کربلا کے بعد جب مدینے آئے تو پہلی عید آئی. جب پہلی عید آئی تو علی کی بیٹی جس نے کربلا بچائی ہے، جس نے بیویوں کو سہارا دیا ہے، ایک مرتبہ علی کی بیٹی اٹھائی ہوئی، بیویاں چلو. بیویاں پوچھتی ہیں کہاں؟ کہ اماں ام البنین کے گھر چلتے ہیں. اس لیے کہ بی بی کا آنگن ویران ہو گیا ہے، سارے بچے مارے جا چکے ہیں. ساری بیویاں پردے میں ملبوس ہوئیں. شہزادی ام البنین کے گھر آئیں. جیسے ہی قدموں کی آہٹ محسوس کیا، ایک مرتبہ ام البنین نے کہا آؤ شہزادیوں آؤ. ایک مرتبہ مدینے بی بی نے کربلا کا رخ کیا کہ بچوں کو آواز دی تمہاری شہزادیاں آئی ہوئی ہیں. زینب کہتی اماں بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں تمہارے بیٹوں کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہوئے. اماں بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں تمہارے بچوں کا پرسہ دینے کے لیے. میری طرف دیکھنا سو بابا، میں بہت وقت نہیں ہوں آپ کا، بہت دیر سے آپ کا مجھے معاف کر دینا، لیکن میری اپنی مجبوری میں نہیں ہو سکتا. مجھے آپ سے گزارش ہے، اس پہ معصوم بنانا ہے. ایک مرتبہ آواز دیا اماں بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں تمہارے بچوں کا پرسہ دینے آئے ہیں. اماں ام البنین کو بٹھالا. زینب کہتی اماں تمہیں تمہارے بیٹوں کا پرسہ ہے. بیبیاں رو رہی تھی. ایک مرتبہ ام البنین نے عباس کے بیٹے فضل کو بلایا کہ فضل آج تیرا بابا ہوتا تو بہت خوش ہوتا. بیٹے تمہارا بابا ہے نہیں، شہزادیاں رو رہی ہیں، یہ مدینہ ہے. اللہ اکبر آواز دیا، حصہ سے کانوں میں کہا عباس کے بیٹے فضل سے میرے لال فضل، شہزادیاں بہت دیر سے رو رہی ہیں، پانی کا اہتمام کرو. ایک مرتبہ عباس کا بیٹا فضل اٹھا، مشکیزے میں پانی بھرا، پانی بھر کے شہزادیوں کی طرف بڑھا. زینب سر جھکائے اپنے غازی اور اپنے بھائیوں کو رو رہی تھی کہ ایک مرتبہ قدموں کی آہٹ محسوس کیا. کیا دیکھا؟ عباس کا بیٹا فضل پانی میں نہایا ہوا مشک لیے آگے بڑھا تھا. زینب نے آواز دی اماں روک لو اسے، مجھے میرا عباس یاد آ گیا. ذرا رخ کر کے آواز دی عباس اب شکوہ نہ کرنا، تمہارے بیٹے نے ہم تک پانی پہنچا دیا. لوسی راضی کا علم آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے. اے غازی 1400 سال ہو گئے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے. علم دے کے حسین کے پیاسے بچے. بس ہوں کوئی پاس نہیں ہے، یہ جس کے بھروسے میرا عباس نہیں ہے. کہتی تھی سکینہ تو مجھے مار نہ ظالم، پانی نہیں مانگوں گی، مجھے پیاس نہیں ہے. یہ جس کے بھروسے میرا عباس نہیں ہے. مجبور ہوں، بے کس ہوں، کوئی پاس نہیں ہے. زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے. غازی تم پہ سلام ہو، سوگواروں کا تم بازو کٹا کے فرار تو سو گئے. سکینہ بہت یاد کرتی رہی. عزیزوں جو مصرے پڑھتا ہوں، غازی کے تابوت کی زیارت کریے. 11 محرم کو تو سکینہ کے رخسار پہ نیل کے نشان تھے. بی بی کے کانوں سے بہتا ہوا تازہ لہو تھا. سجاد کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی گئی تھی. علی کی بیٹیاں بے مکنا اور چادر تھی. بیویوں کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے. سجاد سکینہ کے قریب ہے اور آ کر کے آواز دیا
हाजी का ताबूत जिसे अपने कांधों पे लिए हुए ये सुगवार गुजर रहे हैं, वो दो चार ताबूत और हैं, कलेजा फट जाएगा जिसकी आपको ज़ियारत करना है। लीजिए आपके दरमियान अला मरताबूत गुजारा जा रहा है, अभी बहनों के दरमियान जाएगा। ये मेरी पर्दादार बहनों, एक बहन है जो भाई के बगैर नहीं रह सकती, एक भतीजी है जो चचा को बहुत याद कर रही है, उसका अलम जा रहा है, उसका ताबूत तुम्हारे दरमियान है। हाय वो माँ तड़प के रह गई जब ये खबर मिली कि अब्बास के बाजू कट गए थे। उम्मुल बनीन यही कहती थी, अब्बास मैंने सुना ये है कि तुम्हारे बाजू कट गए। ए अब्बास, जब भी घोड़े से कोई गिरता है तो हाथों से सहारा लेता है। ए मेरे शेर, जब तू गिरा तो तेरे हाथ भी न थे। अल्लाह अकबर, अलम मरताबूत हाजी का गुजर गया, आप हक गिरी अदा कर रहे हैं। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। जब तक ये शबी गुजर नहीं जाती, मुझे उस शबी को लाने की इजाजत इसलिए भी नहीं है कि शहीद का हक ये है कि उसे रोया जाए। बीबी सानिया ज़हरा ज़ैनब कहती है कि सबसे प्यार कर लेना, अकबर शहरा को बना नहीं, तू खैमे मख्तम में जा रहा है। रोता हुआ अकबर चला, घोड़े को एड़ दिया, हुसैन ने घोड़ा बहा, हुसैन ने क्या देखा, देखा तो अकबर ने पर्दा पोश बीबी सामने आ गई। आवाज़ दी, अकबर आहिस्ता आहिस्ता, मैंने चक्कियाँ पीस के पाला है, मेरा हुसैन मर जाएगा। रोता हुआ एक फिक्रा कहूँगा, हाँ यही हक गिरिया है। अकबर का ताबूत आने वाला है, एक तरफ मत देख फिक्रा जिसके लिए मैंने ये मसाइल पढ़ा है, मेरी तरफ देखना जवानों, खुदा करे किसी के सामने ये मंजर ना आए। रोता हुआ हुसैन का प्यासा मक्तल की तरफ जा रहा था कि अचानक से बीबी ज़ैनब ने खैमे के दर से एक मंजर देखा। अकबर बाबा के करीब आया, कुछ गया, जाने के बाद बाबा के कानों में कुछ कहा। अब जो कहा तो हुसैन जैसा साबित चीख मार के रोया। जैसे हुसैन खैमे के दर पे आए तो एक बता बहन ने बुलाया, कहा भैया तुम्हें अकबर के हक का वास्ता, भैया तुम्हें अम्मा के हक का वास्ता, ये बताओ मैं तुम्हारी बहन हूँ। कहा ज़ैनब, कहा भैया ये बताओ अकबर ने तुम्हारे कानों में कहा क्या था जो तो तुम चीख मार के रोए। हुसैन मेरे माँ जाए, मेरे भाई बताओ मैंने अकबर को 18 साल पाला है। हुसैन ने रो के कैसी फिक्रे पे ताबूत आ जाएगा, रो के आवाज़ दिया, बहन करबला है, तरीका बदल गया है। कहा भैया क्या हुआ? तो जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो बेटों से वसीयत करता है। यहाँ बेटा मरने को जा रहा था, बाप से वसीयत करता था। बेटा मरने को जा रहा था, बाप से वसीयत करता था। कहा बहन रो के कहती, भैया बताओ कहा क्या था? हुसैन ने रो के कहा, अकबर कहता नहीं था बाबा, चाह तो रहा हूँ, अगर लौट के ना आया तो मेरी माँ को मेरे मरने की खबर फौरन न देना। बाबा मेरी माँ को मेरा जनाजा फौरन न दिखाना, मेरी माँ मर जाएगी। लाओ अकबर का जनाजा या अकबर का इस्तक़बाल करने के लिए जवान रो रहे हैं। एक बार हुसैन ने क्या कहा मुझे नहीं पता, शायद कहा अकबर जब तक मैं जिंदा हूँ माँ को सहारा दूंगा, मगर एक बार उस वक्त क्या होगा जब नाव के नेज़ा पे तेरा सर होगा। शाम की औरतें कह रही हैं ये काश उसके मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। अल्लाह, जब अकबर खैमे के घर पे आया तो सर आ गई, अकबर की माँ लैला ना आई। बीवियों ने तलाश करना शुरू किया, आवाज दिया लैला तुम्हारा बेटा अकबर आ गया, तो मिलने न जाओगी? रोक लैला ने कहा बीवियों बड़ी देर से कोशिश कर रही हो, जाना चाहती हूँ, मुझे अंधेर नजर आता है, मेरा बाजू पकड़ो, मेरे बेटे तक ले चलो, मुझे रास्ता नजर नहीं आता है। तुम्हारी मैयत आई है, तुम्हारा जनाजा आया है, सेजवार रो रहे हैं। जिगर को देखने माँ आ रही है हार, आँखों से दिल पकड़ के कलेजा संभाल के, शहबोले बरछी अलबे सर से निकाल के, लाशें भी सर पे थाम के दिल शाह गिर पड़े। कासिद ने जब दिया खते सुगरा निकाल के, अरमान
के बेशीर का गहवारा आने वाला है। हुसैन के 18 बरस के बेटे का ताबूत सीने पे बर्छी का फल टूटा कि जितना कौंसिन था तीर उतना बड़ा था, जिसे प्यासा शहीद किया गया। दुनिया की हर कौम इस शहीद को सलाम कर रही है। अरबाब रज़ा मौलाना तनवीर रज़ा साहब मैं देख रहा हूँ मौजूद हैं। खुदा आपको हयात की ज़िंदगी दे। हमारे बीच में उलमा और ज़ाकिरीन मौजूद हैं। मौलाना अली अब्बास साहब भी हैं और बहुत से उलमा हैं। ये दूर दराज जाते हैं, मसाइल फ़ज़ाइल बयान करते हैं। खुदा इस सब का साया हमारे सरों पे सलामत रखे। खिदमत अज़ाम है, लेकिन महसूस करते हैं जब इस शहीद का ताबूत आता है। इसके लिए मीर अनीस ने लिखा था इस छोटे से ताबूत के लिए कि दुर्रे नजफ़ है अभी याकूत बनेगा, जिस झूले में झूला है वो ताबूत बनेगा। इसका जनाजा नहीं, इसका गहवारा लाया जाता है। तो इसलिए लाया जाता है कि इसकी माँ के पास बचा कुछ भी नहीं था। 2 बच्चों को लेके करबला आई थी। एक के रुखसारों की रगत करबला से शाम तक बदलती रही। एक बेटा था जिसका गहवारा भी जला दिया गया था। जब लौट के आई तो 2 सामान अपने साथ लेके आई थी, जिसे दामन में बांधे रहती थी। रात की तारीकी में उठती थी, देखती थी, रोती थी। सकीना के कानों के गोशवारे, असगर के गहवारे की जली हुई लकड़ियाँ। ए बीबी, तेरे बेटे का गहवारा अपने कांधों पे लेके आज़ादार आने वाले हैं। साथ में जुल्फ़कार भी है कि जिसने इसकी तुरबत बनाई थी, रोने की आवाज़ आई थी। अजीज़ों, मैं इस शहीद के मसाइब नहीं पढ़ता, इसकी रुखसत नहीं पढ़ता। मैं तो सिर्फ इसकी मुसीबत जो लोगों पे जिसका असर हुआ है मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। मुझे 2-4 मिनट की इजाज़त दे दें, मैं आपकी खिदमत बहस करता हूँ। ईरान के एक आलिम एक वाक़या बयान करते हैं कि ईरान का एक ताजिर, आजकल मैंने जहाँ भी मसाइल पढ़ा है इसलिए मैं आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूँ। ईरान के एक ताजिर, एक बिजनेसमैन, वो अपनी फैमिली के साथ एक सफ़र तय कर रहे थे। तो रात का सन्नाटा था। फैमिली में खुद थे, बीवी थी, बच्ची थी छोटी, साथ में बच्चा था। रास्ते में सर्द रात थी, बहुत टेम्परेचर माइनस में था और अचानक से गाड़ी उनकी ख़राब हो गई रास्ते में। मेरी तरफ देखिएगा, कलेजा फट जाएगा आपका। रास्ते में गाड़ी ख़राब हुई। शायरा पे खुदा किसी को ऐसे इम्तिहान में न रखे। जब फैमिली साथ में हो, गुर्बत का आलम हो तो बड़ा अजीब सा महसूस होता है। इंसान दुआएं कर रहा होता है। अचानक से जब गाड़ी ख़राब हुई थी, उन्होंने बहुत कोशिश की हर गाड़ी को हाथ दिया कि कोई गाड़ी लिफ्ट दे दे, सहारा दे दे, सपोर्ट कर दे, लेकिन हर एक निकल जाता था, कोई गाड़ी नहीं रुकती थी। अब जब गाड़ी ख़राब हुई तो गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर भी ठंडा होने लगा। अब बड़ी परेशानी थी, इंजन भी गाड़ी का बंद है, गाड़ी बंद है। तो अजीज़ों, कभी कभी गाड़ी की तरफ देखते, कभी बेचैन होकर के एक को हाथ देता, लेकिन कोई नहीं रुकता था। मायूस होकर के गाड़ी का दरवाज़ा खोला, क्या देखा, बीवी आगोश में बच्चे को लिए बैठी हुई है, रोने लगा। उसने पूछा बीवी ने, क्या हुआ? का कोई रुकता नहीं है, क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। उसने कहा परेशान ना हो, फिर क्या क्या मुझे एक तरकीब नज़र आती का वो क्या, का इस बच्चे को अपने आगोश में लो, सड़क पर खड़े हो जाओ। उसने ऐसे ही किया, बच्चों को अपने आगोश में लिया, सड़क पर खड़ा हो गया। जैसे ही सड़क पर खड़ा हुआ, अब तक जो गाड़ियाँ रुकती नहीं थी, हर गाड़ी रुकने लगी। कोई कंबल लेके दौड़ा, कोई दूध लेके दौड़ा, कोई सामान लेकर के दौड़ा, कोई गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। बहरहाल गाड़ी स्टार्ट हुई, ये लोग घर पहुंच गए। अब जब घर पहुंचे तो सच शुक्र अदा किया, माबूद तेरा लाख लाख शुक्र है कि इस अजीम इम्तिहान से हम बाहर निकल आए, तूने खैरियत के साथ घर पहुंचा दिया। अब ये घर पे आराम कर रहे थे कि इसकी बीवी ने अचानक से घर में रात में रोने की आवाज़ सुनी। तो अब ये बेचैन होकर के उठी, घर में रो कौन रहा है? अब जो इसने पहचाना तो कोई और नहीं, इसका शौहर रो रहा था। वो घर में गई, देखा घर के खुजरे में बैठा चीखें मार मार के रो रहा है। उसने पूछा तुम रो क्यों रहे हो? अल्लाह का शुक्र अदा करो, इतनी बड़ी परेशानी से हम बाहर निकल आए, खैरियत से घर पहुंच गए। क्या उस लम्हे को याद करके रो रहे हो? वो लोग कहता नहीं, इसलिए नहीं रो रहा। का फिर किस लिए रो रहे हो? कब मुझे हुसैन पे रोना आता है, गरीब ज़हरा की मजलूमी पे रोना आता। तब क्या हुआ? कब एक बच्चे को लेके खड़ा हो गया तो सब मदद करने के लिए आ गए। मेरा आका असगर को लिए प्यार से असगर को पानी मांग रहा था, किसी ने पानी न दिया, किसी को रहम न आया। अरे बेटे को बाबा के हाथ पर तीर चला के शहीद कर दिया। बेटे की मजलूमी का आलम ये था कि वो तीर खा कर रोया नहीं, तीर खा के मुस्कुराया। बाबा गम न करना, बाबा मैं तीर खा कर रोया नहीं, बाबा मैं तीर खा के मुस्कुराया। ये नन्हा सा गहवारा है जो अपने बाबा की
لیے دعوت سر خواب پر بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے سرور کہ پوچھتے مگر لینوں نے اس بے شیر کو توپر سے نکال کر سر سلام کر دیا ماں یہی تو کہتی تھی میرے لال مجھے نہ پتا تھا تو جیسے بچے بھی مہر کیے جاتے ہیں لوگ حسین اپنے بے شیر کی قربانی پیش کر چکے مقتل روایت تاریخ جو بتاتی ہے کہ بچہ خیمے کے در سے حسین کے غربت پہ نکل آیا تو حسین زخموں سے چور تھے حسین نے آواز دی تھی میرے لال تم کیوں آ گئے اس بچے کو حسین کے سامنے شہید کیا گیا یہ آقا حسن کا بیٹا ہے کہ جس کا جنازہ آ رہا ہے یہ بہت کم سن ہے تاریخ کہتی ہے اس سے حسین کی تنہائی دیکھی نہ گئی حسین آقا تمہاری مظلومی پہ اس نے جھولے سے خود کو بلایا یہ خیمے سے آ گیا حسین کے غربت پر ہمارا لاکھوں سلام ہو آقا حسن کے بیٹے کا جنازہ آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے عبداللہ ابن حسن اللہ اکبر آقا حسن کے بیٹے کا آپ نے تابوت اٹھا لیا بس ختم ہے سوگواروں 72 تابوت کا یہ آخری جنازہ ہے جس کی آپ زیارت کرنے کے لیے کھڑے ہیں بڑا اہتمام کیا آپ سب نے معصومہ آپ کے اس اہتمام کو قبول فرمائیں شہزادی آپ سب کو اس کا اجر عنایت فرمائیں یہ کربلا ہے اور یہ آزاداری ہے معصومہ اس اہتمام میں شریک ایک جوانوں کو ایک اہتمام کرنے والوں کو ان کو بھی جنہوں نے ان کا حوصلہ بڑھایا ان کو بھی جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کو بھی جن کو سعادت نصیب ہوئی یہاں تک آئے ان کو بھی جو آنے کا ارادہ رکھتے ہیں نہیں آ پائے معصومہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں عزیزوں سب سے سمجھوتا ہے آزاداری سے نہیں یہ آزاداری ہماری جان ہے یہ آزاداری زینب نے زندان سے رہا ہو کر سب سے پہلی جو خواہش کی ہے کربلا کے یہ قیدی جنہیں قید کر کے لایا گیا کائنات کے اکیلے قیدی ہیں جو ذہان زندان سے جب خبر ملی ہے کہ رہا ہو گئے تو یہ خوش نہیں ہوئے تھے یہ رونے لگے اور سب سے پہلے انہوں نے جو آرزو کی ہے وہ صفحہ ماتم بچھائی ہے یہ وہی تاثیر ہے جو آپ فرش عزا بچھاتے ہیں لہٰذا اور ماؤں کو سلام کہ جنہوں نے بچوں کو کاندھا دینے کے لیے تابوت کے لیے بھیجا ہے اور ماؤں کی آغوش سلامت رہے جو حسین کے غربت پہ رونے کے لیے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئی ہیں یقینی طور پہ بہت اہتمام کیا ہے تاکہ بارش کا پانی ان بچوں تک نہ پہنچے کوشش پوری کی گئی ہے اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کے لیے معاف کر دینا کہ تم سے معافی مانگ رہے ہیں انہیں دعائیں دے دینا کہ آئندہ سال پھر اہتمام میں عزا کر سکے اور یہ عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری رہے خدا کرو بزرگ جو موجود ہیں معبود انہیں صحت و سلامتی عطا کرنا ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے خدا کرے بزرگوں کے وہ بچے جو پردیس میں ہیں خیر و عافیت کے ساتھ کامیابی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں خدا کرے اس بستی کو آباد رکھنا میرے معبود رحم و کرم کرنا میرے معبود اتحاد و اتفاق قائم کر دینا یہ عزائے سرکار سید الشہداء کی ہے سلسلہ ہے اور یہ عزاداری ہے بہت قیامت ہے میں جس شہید کا جنازہ آنے والا ہے میں اگر کچھ بھی نہ کہوں تو آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا جسے بطول نے چکیاں پیس کے پالا تھا اس غریب حسین کا تابوت آ رہا ہے جس کی بہن مقتل میں کھڑی کہہ رہی تھی اماں کتنی غریب ہے تو اور تیرے بچے اماں تیرا جنازہ تاریکی اور تنہائی میں اٹھا تھا تیرے بچوں کا حال یہ ہے کہ حسین بے کفن ہے اور بیٹی کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے عزیزہ زینب اپنے بھائی کے قریب یہ کہتی تھی کہ تو ہی میرا بھائی حسین ہے ارے سوگوارا اسی حسین غریب کا جنازہ اسی حسین غریب کا تابوت آنے والا ہے نجو بھائی مجھے نہیں پتا وہ بچے ہیں کہ اللہ کی آواز سے بلند کریں گے ارے وہ بچے ہیں تو حسین کی غربت پہ روتے رہے تو حسین اس کی تاثیر ہے جس کا احترام کیا گیا ہے زہرا کا لال تو خیمے سے رخصت ہو رہا تھا تو ہر ایک کا دامن پکڑے تھا کہتا تھا نہ جاؤ حسین نہ جاؤ غم زہرا اللہ اکبر بڑی مظلومی ہے بہت تنہائی ہے زہرا کا لال جب خیمے سے رخصت ہوا میری طرف دیکھنا جب خیمے سے رخصت ہوا تو باہر 3 رخصت ہے حسین کی 3 رخصت پہلی رخصت غریب بیٹے سے ہے دوسری رخصت پردہ بیویوں سے ہے تیسری رخصت 4 برس کی بچی سے ہے پہلے جب بیٹے کے پاس گئے تو بیٹے کا شانہ ہلایا بیٹے نے آنکھیں کھولی بابا زخموں سے نہائے ہوئے حسین میرے لال رخصت آخر کے لیے آیا ہوں بابا یہ زخم کیسا ہے
چچا عباس کا ایک کفنات کے ساحل پہ اکبر کا سینے پہ برچی کھا چکا، آن محمد کا مارے جا چکے، تو بھی اماں مجھے آسا دیجیے کہ نہیں میرے لال کا امتحان ابھی باقی ہے سچا۔ بیٹے کو تسلی دی، صبر کی دعا کی، بہنوں میں آئے، بہنیں رونے لگی، دو رویا جیسے اس وقت آپ کھڑے ہیں نا، دو رویا وہی تاثیر ہے، آواز دی آقا ہم دو رویا کھڑے ہو جاتے، بیچ سے آپ گزر جائے، صبح سے میتیں اٹھنے والا حسین خیمے سے رخصت آخر کر کے اماں فضا تم پہ حسین کا آخری سلام، بہن زینب تم پہ سلام، رقیہ تم پہ سلام، کلثوم تم پہ سلام، لیکن بی بی سے حسین رخصت ہو کے آئے، میری طرف دیکھنا خیمے کے باہر اب حسین کا اسپا وفا رہوار کھڑا تھا جو حسین کو سفر آخر کے لیے لے جانا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنی تنہائی دیکھی، شیر مختل میں سو رہے تھے، ایک مرتبہ میری طرف دیکھنا اللہ پیاسے بچوں کا حصہ ہے، اب